الرحمن الرحیم۔ میں اسفند خان شہید کا والد ہوں، جو کہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا آرمی پبلک اسکول میں، اور 2-3 دن پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ بس ہم اب فری ہو جائیں گے، کیونکہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا تو میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے، تو اس نے کہا کہ میں 1-2 دن چلا جاؤں گا، پھر انشاءاللہ چھٹیاں ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ہماری قسمت شاید جو اللہ کو منظور ہو، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2-3 دن ہم پہ کتنے بھاری پڑیں گے۔ اچھا یہ بتائیے ارجن صاحب کی وہ صبح جب وہ نکل رہا تھا وہ کیا سینس تھے، کیونکہ یقیناً آپ گھر پہ تھے، ڈیوٹی پہ شاید نہیں گئے ہوں گے ابھی، اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اطلاع کس طرح ملی؟ جب اطلاع ملی تو پھر آپ کی ذہن میں پہلا سوچ کیا آیا کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے والد؟ اب یہ ایکچولی اس طرح تھا کہ کیونکہ صبح وہ ارلی جاتا تھا، 6:30 بجے، تقریباً 6 بجے 6:30 بجے وہ نکلتا تھا، اور میں ذرا لیٹ جاتا تھا، تو مجھے اس وقت کے حالات زیادہ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت سویا تھا، اور یہ جو ہے نا پہلے نکل کے جو ہے نا وہ اسکول پہنچنا پڑتا تھا، کیونکہ 7 بجے اس کی حاضری ہوتی تھی۔ تو اس کے متعلق تو میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ میں چونکہ پروفیشنلی ایڈوکیٹ ہوں، تو میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میرا بانجا ہے، اس نے فون کیا کہ ماموں کدھر ہو؟ تو میں نے کیونکہ عدالت تھا تو میں نے میسج پہ کہہ دیا کہ میں تو عدالت میں ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اسفند خان جو ہے نا آلریڈی اسکول گیا ہوا ہے، اور آرمی پبلک اسکول پہ جو ہے نا دہشت گردوں نے حملہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح ہے کہ آپ جلدی پہنچ جائے وہاں پہ۔ تو آپ یقین کریں اس وقت جو حالات تھے میرے، اور جو اندازہ تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں اعتبار تھا کہ یار ایسی سیکیورٹی جگہ پہ دہشت گرد حملہ کر ہی نہیں سکتے، اور جب خود اس اسکول کی ذمہ داری سیکیورٹی کی وہ آرمی کی تھی، آرمی کی جوان بھی کڑے ہوتے تھے جب بھی ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے تھے، اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ نقصان ہوگا، اور اتنی زیادہ ہمیں تکلیف ہوگی کہ ساری زندگی 16 دسمبر جو ہے نا ہماری زندگیوں میں چسپاں ہو گیا ہے۔ اچھا کیا بتائیں گے کہ اس دن سے آج تک ظاہری بات ہے آپ کی زندگی تو وہی ہوگی جس دن جو وہ دن آپ نے دیکھا تھا، تو کیا ابھی وہی صورتحال ہے، یا ظاہری بات ہے پھر کچھ معاشرتی چینجز آتے ہیں، غم شادیاں، ماحول تبدیل ہوتا ہے خواہ مخواہ 6 سال تقریباً اس میں ہونے کوئی کو؟ شک نہیں ہے کہ ماحول تبدیل بھی ہو جاتا ہے، ٹائم خود بذات خود ایک مرہم ہے جو زخم کا علاج کرتا ہے، لیکن یقین کرے چاہے جو بھی ہو، اگر فیملی میں جب غم ہو جائے تو لوگ جو ہے نا اس غم کو چھوڑ کے ان اسفند کی جو ہے نا یادیں تازہ کر دیتی ہے۔ اگر شادی ہو تو آپ یقین کرے کئی بار جو ہے نا میرے اس کے اپنے دوست تھے، اس کے کزن بھی تھے، دوست بھی تھے، ابھی ان کی شادیاں ہو چکی ہے، آپ یقین کریں ان لوگوں نے صحرا تک نہیں پہنا کہ نہیں ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لے کہ جب یہ ماحول ہو کہ بارات میں دلہا آیا ہو اور وہ کہہ رہے میں صحرا نہیں پہنتا کیونکہ میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہے، تو اس وقت جو باراتی ہوتے ہیں، جو شادی کا گھر ہوتا ہے، وہ کیا خیال ہے وہ ماتم میں نہیں بدلے گا؟ تو وہ ثانیہ اسی طرح تھا کہ صرف جو ہے نا فیملی کی بات نہیں ہے، آپ یقین کریں محلے میں بھی لوگ ابھی بھی جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ محلے میں بھی جب اس طرح کی کوئی جو ہے نا بات ہو جاتی ہے تو یہ ثانیہ سامنے سب کے دلوں پہ آ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ دیگر جو شہداء کے فیملیز ہیں، کچھ ہمارے صوبے سے شاید باہر بھی ہوں گے، زیادہ تر کے پی سے ہیں، آپ ان فیملیز کو آج تک کس طرح پہ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کو ربط بھی ہوتا ہے، رابطے بھی ہوتے ہیں، کس طرح پاتے رہتے ہیں؟ میں جتنا جب بھی ہماری اس طرح ملاقات ہوتی ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں فیملی جو ہے نا ابھی بھی وہی حال ہے ان کی، وہ اس ٹرامے سے ابھی تک جو ہے نا خاص کر جو مائیں ہیں وہ تو بالکل اس ٹرامے سے نہیں نکلی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح واقعہ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے خصوصاً ماؤں پر ایک نفسیاتی دباؤ آتا ہے، بلکہ والدین پر بھی آتا ہے، بہت بڑا سانحہ ہے
پھر کچھ ایسے ان کے دیگر فیملیز کے لڑکے ہوتے ہیں، بھائی بہن شہداء کے، خدا نخواستہ کوئی بعض اوقات انسان بالکل ذہنی معذور ہو جاتا ہے، تو اس طرح کوئی صورتحال تو آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک؟ میں تو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یعنی اس دن بھی جو پروگرام تھا، بلکہ یہاں ہماری فیملی میں بھی ایک غم ہوا تھا، تو اس کی ماں کو وہی دورہ پڑا تھا، وہی جو ہے نا اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا تھا اور ہارٹ بیٹنگ جو ہے نا اس کی تیز ہوئی تھی. پھر اس کو ہم نے جو ہے نا جلدی جلدی اس جگہ سے ہٹا دیا ہے. یہ ابھی 2-3 دن کی بات ہے. اچھا جی صاحب، کیا کہیں گے کہ جب سیکیورٹی کار شہید ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سے بھی تو دہشت گردی کا ایک لہر تو جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، وزیرستان وغیرہ میں دیر میں روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی کار شہید ہوتے ہیں. بہرحال بعض اوقات طلبہ کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں، جس طرح گزشتہ دن میں سیاست غالباً ایک طالب علم کی اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا، اس کی لاش ملی ہے. پھر اس طرح کی جب شہادتیں آتی ہیں ہمارے اس قوم کے بچوں کو، آپ نے خود بھی ایک بہت بڑا سانحہ جو دنیا کا شاید دوسرا نمبر بڑا واقعہ ہے روس کے بعد، آپ نے دیکھا ہے کہ والد بھی ہیں. تو پھر جب اس طرح کے اور واقعات آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح موات ہو جاتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں، تو کیا گزرتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اس قوم کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم، جب بھی اس طرح کے سانے ہوتا ہے، ابھی جب آپ نے چرسدی کے اس بچے کی ذکر کی ہے، تو اس میں مجھے تو کم از کم اس کی تصویر رات کو بھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، اور اس کی باپ کی انٹرویو بھی میں نے دیکھی ہے کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. میں تو ایک غریب آدمی ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں. بائی گاڈ اللہ گواہ کہ اس لڑکے میں بالکل مجھے اپنا اسفند نظر آ رہا تھا. وہی پوزیشن، وہی سب کچھ جو ہے نا، اس کا جو کفن میں لپٹا ہوا ہے، اسی طرح کا ماحول بالکل بنا ہوا تھا. رات کو بالکل یہی چیز تھی جو 16 دسمبر والی تھی. کیا کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں قوم کے، جب شہادتیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کے پھر کیا جذبات ہوتے ہیں کہ کیوں اس طرح غلط ہو رہا ہے؟ اسی چیز پہ لیے تو ہم نے یہ 5 سال جو ہے نا ہم نے سٹرگل کی جوڈیشل کمیشن کے لیے، تاکہ اس ملک کے عوام کا، اس ملک کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، ان کی ذرا آنکھیں اوپن ہو جائے کہ آخر ہمارا فیوچر کیا ہے، ان بچوں کا، اس ملک کے بچوں کا فیوچر کیا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک آپ لوگ سیکیورٹی پرووائڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اتنے بڑے سانے سے گزر کے پھر بھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کا یہ بھی مجھے اپنا ذاتی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس میں بھی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا. کیونکہ جی یہ سانحات کیوں ہو رہے ہیں دوبارہ؟ اس سے ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ تو وہ تو خود بھی قربانیاں دے رہے ہیں. مجھے بالکل اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ ان کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے. وہ اپنے فرض کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے قربانی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو عام پبلک جاتی ہے نا، تو وہ تو اس کی ذمہ ہے نا. اچھا جون صاحب، اس پر کیا کہیں گے کہ ابھی ذرات ہیں جوڈیشل کمیشن کی آپ نے بات کی ہے، جب بیانات ریکارڈ ہو رہے تھے تو کیا آپ لوگوں نے جو پی ایس کے شہداء کے والدین ہیں، فیملیز ہیں، بھرپور تعاون کیا؟ وہاں سے بھی کیا بھرپور تعاون کیا گیا ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ابراہیم صاحب نے خود مجھے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انصاف کروں گا. حالانکہ قانوناً گواہ جو ہے نا قسم کھاتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہ دے، لیکن جسٹس نے خود قسم کھائی ہے. اور آپ یقین کریں، کمیشن رپورٹ میں جو باتیں آئی ہے سامنے، جو ہم نے پڑھی ہے، وہ سب سے زیادہ اس نے زور کیا ہے سیکیورٹی لیبس پہ، کہ سیکیورٹی پوری طرح پرووائڈ نہیں کی گئی. اور اگر تھوڑی سی بھی سیکیورٹی صحیح ٹائٹ ہوتی تو یقین کریں اتنا بڑا سانحہ کبھی نہ آتا. اس رپورٹ میں اور کیا باتیں ہیں جو سپریم کورٹ نے حال ہی میں پبلش بھی کیا ہے، بلکہ شائع کیا ہوا ہے؟ بالکل. اس میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ پولیس کا جو RRF ہے، ریپڈ ریسپانس فورس آف پولیس کا ایک نیا اس نے بنایا ہوا ہے فورس، ان کی سٹیٹمنٹ آپ اگر پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو جو ہے نا آرمی والوں نے اندر چھوڑا ہی نہیں بالکل. اگر تھوڑا سا ان کو بھی چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ 5-6 منٹس میں پہنچے تھے، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، تو اتنا کم از کم اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. یہی تو ہمیں افسوس ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ کھڑے تھے ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا. یہ بھی کلیئر اس میں لکھا ہے
کہ 4 جو ہے نا آرمی کے سپاہی کڑے تھے سیکیورٹی پہ، اور اس کی ساری توجہ مین گیٹ بھی تھی. حملہ پیچھے سے ہوا تھا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے اس کو انسٹرکشن تھی کہ آپ لوگ اسکول کے اندر کے احاطے میں نہیں جائیں گے. تو کیا کمیشن کی رپورٹ سے آپ بطور والد اور دیگر والدین مطمئن ہیں؟ بالکل. جب ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، ابھی ہم نے میں تو کم از کم ایک والد کی حیثیت سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے جو اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، اب یہ سپریم کورٹ جو ہائیسٹ ادارہ ہے اس ملک کا، اب انصاف اس نے دینا ہے ان بچوں کو. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور آپ یقین کریں اس سے ہمیں بہت زیادہ، ہماری ضمیر بھی مطمئن ہے، ہم بھی مطمئن ہوئے کہ شکر ہے اللہ کا کہ کم از کم قیامت کے دن ہم بچوں کے سامنے سرخرو ہوں گے. اچھا، تو آخری سوال یہ کہ انصاف کی اپنے بات کی کوئی امید ہے کہ انصاف ملے گا والدین کو؟ ہمیں بالکل اپنی عدلیہ سے بالکل میں مطمئن ہوں، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ میں سپریم کورٹ کے جو جسٹس گلزار صاحب ہے، اس نے بالکل یہ آرڈر کر دیا کہ آئندہ یہ واقعہ بھی نہ ہو، اور جو ہائی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی جو ہے نا ہائی آفیسرز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے، اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. بہت بہت شکریہ جی صاحب. تھینک یو.